سر سید احمد ہائی اسکول ہاوڑہ ٹکیا پاڑا میں سانح کربلا اور حق و باطل کی باتیں محترمہ ثریا ظفر نے بیان کی، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد دیکھی گئی۔ اس موقع پر انہوں نے کربلا کے واقعہ کا نقشہ کھینچا، منقبت کے علاوہ نعت پڑھی گئی۔ اس محفل کو بہت شاندار طریقے سے اہتمام کیا تھا منہاج القرآن ویمن لیگ نے۔ آئیے ہم سماعت کرتے ہیں ثریا صاحبہ کی تقریر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم کیا بات کر رہے تھے کہ یہ محفل ہمیں کیا دیتی ہے نا؟ یہ محفل ہمیں بے شک حق کی پہچان دیتی ہے۔ حق اور باطل کو پہچاننا کوئی آسان نہیں ہوتا، تو یہ محفل ہمیں حق کی پہچان دیتی ہے، ہماری نجات کا سبب بنتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ دیکھیے شہادتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں۔ خلفائے راشدین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، یہاں تک کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی شہید ہوئے، لیکن جو شہرت، جو دوام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ملا، وہ قیامت تک کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ ایسی شہادت کبھی کوئی اور دے نہیں سکتا اپنے سارے خاندان کے ساتھ۔ آپ میدان کربلا میں حق کو بچانے کے لیے جو شہید ہوئے، اس وجہ سے ایسی شہادت یہ جو قیامت تک ہو نہیں سکتی۔ یہ واحد وہ شہادت ہے جس کی چرچا شہادت سے پہلے ہو چکی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ جب امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا، تو آپ نے کیا دیکھا کہ ان کی گردن مبارک سے نور کی شعاعیں پھوٹ رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ نے بےتاب ہو کر ان کی گردن کو چوما۔ جیسے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی گردن کو چوما، اسی وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور آپ کے کان میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جس گردن کو آپ نے چوما ہے، اس گردن پر تو آپ کے ہی امت کے کچھ لوگ تلوار چلائیں گے۔ حضور نے جیسے ہی یہ سنا، آپ لرزہ و اندام ہو گئے، یعنی آپ کے جسم پر لرزہ چھا گیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے۔ آپ اتنا روئے کہ ریش مبارک بھیگ گئی، ہاتھوں سے بچہ دوسرے کو دے دیا۔ جب حسین کی شہادت کا ذکر ہوتا، آقا رویا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے امام حسن حسین علیہ السلام آنگن میں کھیل رہے ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں۔ فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، یا رسول اللہ، آپ کو اپنے نواسوں سے بہت محبت ہے؟ آپ کہتے ہیں، ہاں بے شک مجھے اپنے نواسوں سے بہت محبت ہے۔ پھر فرشتہ کہتا ہے، مگر ان کو تو میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جائے گا۔ جیسے ہی آپ سنتے ہیں، آپ بے تحاشا رونے لگ جاتے ہیں۔ پھر فرشتہ کہتا ہے، یا رسول اللہ، اگر آپ کہیں تو میں اس جگہ کی مٹی آپ کو لا کر دوں جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں، ہاں لا کر دو۔ فرشتہ جاتا ہے کربلا کے میدان میں، مٹی اٹھا کر شیشی میں رکھتا ہے اور لا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ کہتا ہے، یہ لیجیے کہ وہ مٹی ہے، یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں آپ کے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ دیکھیں ابھی چھوٹے سے بچے ہیں، مگر شہادت کا اعلان اتنے سال پہلے ہو گیا۔ زوجہ ام سلمہ وہاں موجود تھی۔ آپ کی یہ بگڑی حالت دیکھ کر آپ حیران ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں، یا رسول اللہ، کیا بات، آپ اتنے پریشان کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی داڑھی مبارک تک روتے روتے بھی گئی، ایسا کیا ہو گیا؟ اور یہ آپ کے ہاتھوں میں کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی فرشتہ آیا تھا اور مجھے بتا کر گیا ہے کہ حسین کو میری ہی امت کے کچھ لوگ میدان کربلا میں بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیں گے، اس لیے میں اس غم پر رو رہا ہوں۔ آپ حیران ہو جاتی، کہتی ہیں، اس حسین کو جو آپ کے کندھوں پر سواری کرتا ہے، اس حسین کو جسے آپ جنت کا پھول کہتے ہیں، اس حسین کو جس کو آپ اپنے پشت پر سوار کرتے ہیں، اس کو آپ قتل کریں گے؟ وہ کہتا ہے، ہاں دیکھو، یہ دیکھو، فرشتہ جو ہے اس شیشی میں اس جگہ کی مٹی لا کر دے کر گیا ہے جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا۔ وہ مٹی جو شیشی میں تھی، آپ حضرت ام سلمہ آپ کی زوجہ کو دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں، اس کو سنبھال کر رکھو، جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا کہ میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ حضرت ام سلمہ کو ہی آپ نے وہ مٹی اس لیے دی کہ نظر نبوت دیکھ رہی تھی کہ ایک عرصے کے بعد آپ کے خاندان میں سے واحد وہی ہستی ہوں گی جو زندہ بچیں گی، جن کے پاس وہ مٹی محفوظ کرائی جا سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ خیر بہن،
منظر وہ ہم بھی دیکھ جان کہہ دو حضرت عباس نے جیسی ان کی آخری خواہش پوری کری، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی اور اب شہید ہو گئے۔ حضرت عباس بنا جہاد کیے شہید ہو گئے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے اگر اذن جہاد ملا ہوتا تو پھر کربلا کی کہانی کچھ اور ہی ہوتی۔ عباس کو خیمے میں لے کر آئے، زینب کو بلایا اور کہا میری پیاری بہن زینب، آج سے تم ہی میری عباس ہو، آج سے تم ہی زینب بھی ہو اور تم ہی عباس بھی ہو۔ جب یہ مارکا تمام ہو جائے گا تو تمہیں عباس کا بھی رول پلے کرنا ہے، زینب کا بھی رول پلے کرنا ہے۔ سلام ہو اس عباس پر جس نے بازو تو کٹوا دیے مگر اسلام کا علم زمین پر نہیں آنے دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 9 محرم کی رات ہے جب ابن زیاد کا لشکر جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے، صرف ایک رات باقی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی تھی کہ ہمیں جو ہے عبادت کرنے کا موقع دیا جائے۔ یہ وہ رات تھی جب امام علی مقام کا سارا خاندان اور آپ کے اصحاب عبادت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ سے اللہ سے رضا کی بھیک مانگ رہے تھے، اور دوسری طرف یزیدی لشکر تیر و تلوار کو تیز کر رہا تھا، تیر و تلوار کے جمع کر رہا تھا، ان کی ہنسی اڑا رہا تھا اور آپس سے باتیں کر رہا تھا کہ کل وہ دن آنے والا ہے جب ہم اپنے مقصد کو پا لیں گے، کل وہ دن آنے والا ہے جب ہمارے بچے تو آرام سے رہیں گے مگر امام حسین کے بچے قیدی بنا دیے جائیں گے، امام حسین کو قتل کر دیا۔ اگر اللہ نہ کرے مسلمان کے دل کی یہ حالت ہو گئی تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دلوں پر اپنی مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ خیر ہم ذکر کو ضرور آگے بڑھائیں گے لیکن سب سے پہلے اصول کے مطابق قرآن پاک کی تلاوت کے ساتھ محفل کا باقاعدہ آغاز کرنے لگی ہوں۔ بہن اجمیری خاتون صاحبہ تلاوت کریں گی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ بہت دھیان سے آپ سماعت کیجیے گا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ذکر کو آگے بڑھائیں گے۔ لہٰذا میں دعوت سخن دینے لگی ہوں باجی کو اس شعر کے ساتھ کہ بس اسی ذات سے ہے دونوں جہان میں رونق، بس اسی ذات سے ہے دونوں جہان میں رونق، ایک محمد کے سوا دنیا میں کیا رکھا ہے۔ سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے، سر کٹا کر بھی وہ تلاوت کیا کرتے تھے جن کو قرآن میرے آقا نے پڑھا رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا حسین علیہ السلام۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدی عاشقین رحمۃ للعالمین ولا ارسل حضرت امام علی مقام امام طریقت اولیاء کاملین۔ تمام محفل حاضر کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ خیرا۔ اب
25 آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے گھرانے والوں کے بارے میں قرآن میں بیان کیا کہ یہ پاکیزہ گھرانہ ہے. سبحان اللہ. اور اس آیت کو کیا کہتے ہیں؟ آیت تطہیر کہتے ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے کے سامنے سے جب گزرتے تو پکار کر کہتے یا اہل البیت. قرآن نے یہ ٹرم یوز کیا، یعنی اہل البیت، حضور کے گھر والے. اہل مانے والے اور بیت مانے گھر. حضور کے گھر والے اہل بیت ہیں، یعنی کہ کامل طہارت والے اور کامل پاکیزہ لوگ ہیں، جس کا قرآن اظہار کر رہا ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور 1 سال تک آپ اسی آیت کو تلاوت کرتے ہوئے روزانہ فجر کے وقت بی بی فاطمہ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے تھے. سبحان اللہ. تاکہ صحابہ اکرام دیکھیں، پھر وہ حدیث بن جائے اور پھر روایت کر کے ہم تک یہ بات پہنچائی جائے اور ہم یہ بات سمجھ سکیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس کی طہارت کی گواہی خود قرآن دیتا ہے. سبحان اللہ. اور قیامت تک ایسا پاکیزہ گھرانہ کبھی نہیں آ سکتا، ایسا عظیم گھرانہ کبھی نہیں آ سکتا. سبحان اللہ کہتے جائیے نا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، کیا فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. یا رسول اللہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. سبحان اللہ. کتنی نورانی یہ محفل ہے جس میں نور والے گھرانے کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک ہم سب کی جھولیوں میں بھی نور کی کچھ خیرات عطا کرے، ہدایت کی روشنی عطا کرے. آگے بڑھتے ہیں اور درود پاک پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم سب جانتے ہی ہیں نا کہ درود شریف جب تک پڑھا نہیں جائے رونق کی محفل کی رونق دوبالا نہیں ہوتی. لہٰذا اس شعر کے ساتھ درود پڑھنے لگی ہوں کہ سبھی مشکل میری آسان ہوئی جاتی ہے فوراً. سبھی مشکل میری آسان ہوئی جاتی ہے فوراً. درود پاک پڑھنے کی فضیلت ہے، فضیلت ہے. خزانہ ہی خزانہ ہے سرکار کے گھرانے میں، خزانہ ہی خزانہ ہے سرکار کے گھرانے میں. خلافت ہے، نبوت ہے، امامت ہے، شہادت ہے. سبحان اللہ. سبحان. پڑھیے.
ومولانا محمد سبحان ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ درود پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قلب پر یعنی انسان کے دل پر ایک پردہ سا چڑھا ہوتا ہے، اور جب انسان درود پڑھتا ہے تو وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ جب وہ پردہ ہٹا دیا جاتا ہے جو کہ غفلت کا پردہ تھا، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا نور، انوار و تجلیات داخل ہونے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا انسان جتنی بار درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل پر سے پردہ ہٹایا جاتا ہے اور اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس کا دل انسان کا روشن ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ دل جو ہر وقت درود اور السلام پڑھنے کی طرف راغب رہے، اللہ تعالیٰ اس دل پر سے ہمیشہ کے لیے پردہ ہٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے دلوں میں بھی اللہ کا نور داخل ہو اور ہمارا دل پاکیزہ بنے۔ جب دل پاکیزہ بنے گا انشاءاللہ تو ہمارے گھرانے بھی پاکیزہ بننے لگ جائیں۔ روضہ خیر البشر یا الہی رحم کر لکھ دے میری تقدیر میں، روضہ خیر البشر روضہ خیر البشر گزرے دن مکے میں، شب گزرے مدینے پاک میں، شب گزرے مدینے پاک میں، روشنی کا یہ سفر لکھ دے میری تقدیر میں، یا الہی رحم کر۔ تو غم حسین پہ رونا سنت ہے، اس سے بڑی بات ہمارے سامنے اور آپ کے سامنے کچھ اور ہو نہیں جائے گی۔ آئیے میں اپنی پیاری بہن سریہ صاحبہ کو بیانات کے لیے دعوت سخن دوں۔ لیکن پہلے باجی کلام سنا دیں، کلام سن لیجئے۔ امام حسین علیہ السلام کی منقبت نعت پڑھیں گی باجی، اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیان شروع کریں گے۔ لہٰذا میں دعوت دینے لگی ہوں باجی کو اس شعر کے ساتھ کہ زندہ اسلام کو کیا تم نے، زندہ اسلام کو کیا تم نے، حق و باطل دکھا دیا تم نے، زندہ اسلام کو کیا تم نے، حق و باطل دکھا دیا تم نے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے، مر کے جینا سکھا دیا تم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسینیہ، یا حسین علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محرم بوقت شام حسین، دس زبان خاموش نہ رہے۔ زینت مشرقین لکھ دینا،
گئے ہیں حسین، مسکرانا سکھا گئے ہیں حسین، سر اٹھانا سکھا گئے ہیں حسین، سر جھکانا نہیں زمانے میں، سر کٹانا سکھا گئے ہیں حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، امام علی مقام، امام علی مقام، امام علی مقام، شہدائے کربلا زندہ باد ہے، زندہ باد۔ خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کیا حسین ہے، خودی نے دل سے پوچھا ہے بتا کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ، شان اہل بیت دیکھ، سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین جیسا، حسین بے مثال ہے، حسین بے مثال ہے، حسین بے مثال ہے۔ عجیب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا، حسین ہے، حسین ہے، حسین ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ امام کے لیے یہ جاننا بے حد ضروری ہے کہ معرکہ کربلا کیوں برپا ہوئی، یعنی کربلا کی جنگ کیوں ہوئی، اور نئی نسل تک یہ بات پہنچانا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے کیوں، اس لیے کہ قرآن میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں تو وہ تو کربلا کے جنگ ہونے سے بہت پہلے کے واقعات تھے، کئی سال پہلے قرآن پورا مکمل دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہم تک پہنچا دیا گیا تھا، اور قرآن پرانے زمانے کے واقعات بیان کرتا ہے، اصحاب کہف کے واقعات، انبیاء کے واقعات، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، تاکہ وہ سب پڑھ کر ہمیں سیکھ ملے کہ پچھلے زمانے میں کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پرانے واقعات کو قرآن کے ذریعہ ہم تک پہنچا دیا۔ اب قرآن نازل ہونے کے بعد جو واقعات ہوئے وہ امت کو کون پہنچائے گا؟ تو وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ کربلا کا جو بیان ہے، کربلا کی جو معرکہ ہے، کربلا میں جو ہوا اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بتلائیں، اور بلکہ اپنی اولاد کو بتلائیں، نئی نسل کو بتلائیں۔ اگر ہم بتلائیں گے نہیں تو یہ بات آگے کیسے پہنچے گی؟ اگر پچھلوں نے ہمیں نہ بتایا ہوتا تو ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلتی؟ لہٰذا اس کا ذکر ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن افسوس ہم اس کی اہمیت نہیں سمجھتے، بلکہ یہ جو ہم کہتے ہیں کربلا کی جنگ، تو یہ تو جنگ تھی ہی نہیں بلکہ یہ تو ظلم تھا۔ جنگ تو وہ ہوتی ہے نا جس طرح دونوں طرف تیاری ہوتی ہے، یہاں کیا تیاری تھی؟ امام علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ کربلا جا رہے ہیں، مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، دھوکے سے ان کو بلوایا جا رہا ہے، تو یہ تو جنگ کی تیاری نہیں تھی، 7 چھوٹے بچے ہیں، اور اس طرف کیا ہو رہا ہے؟ پوری سازش رچی جا رہی ہے، آپ کو گھیرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے، آپ کو اگر اللہ نہ کرے غلط کاموں کی طرف آپ نے سر نہ جھکایا تو آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو جنگ تو تھی مگر اس جانب سے تھی، اس جانب سے نہ تھی، بلکہ امام حسین علیہ السلام تو جنگ کو روکنے کے لیے گئے تھے، مگر افسوس وہ نہیں مانے، جنگ پر آمادہ ہوئے، اور مجبوراً آپ کو اپنے اصحاب سمیت، خاندان سمیت جنگ کے لیے خود کو تیار کرنا پڑا۔ خیر، آپ مدینہ سے جا رہے ہیں تو آپ کو کیسے بلوایا گیا؟ دھوکے سے بلوایا گیا۔ لکھا ہے لکھنے والوں نے کہ کوفیوں نے سینکڑوں خط لکھے کہ امام ہماری طرف آئیں اور ہمیں یزید کی بیعت سے بچائیں، یعنی یزید کے ظلم سے بچائیں۔ تو اس دھوکے سے آپ کو جو ہے بلوایا گیا، اور کیا کیا گیا؟ بہت بڑی فوج تیار کری گئی، ان ساتھ نے 22,000 کا لشکر بلوایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ 7 علمدار آ رہا ہے، 7 لخت جگر حیدر کرار آ رہا ہے، 7 حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں، اور وہ جب
اس سے ابن زیاد نے کہا کہ نہیں 22,000 کی فوج کم ہے اور فوجیں بھیجو. تو بنو سعد کہتا ہے دماغ خراب ہو گیا ہے, تھوڑے سے لوگوں کے لیے 22,000 کی فوج بہت ہے. تو وہ کیا کہتا ہے, وہ کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم ساتھ کون آ رہا ہے؟ ابو الفضل عباس آ رہا ہے, جس کے سامنے 22,000 اور 25,000 تو کیا لاکھوں افراد کم پڑ گئے. اللہ اکبر. ایسا وفادار ہے وہ حسین کا جو ہے تو بھائی, لیکن کبھی اپنے بھائی کو بھائی جان نہ کہا, کبھی اپنے بھائی کو بھیا نہ کہا, بلکہ کبھی آقا کہتا ہے تو کبھی مولا کہتا ہے, کبھی سیدی و مرشدی و مولائی کہتا ہے. قربان جاؤں اس ماں کی تربیت پر جس نے حضرت عباس کی ایسی تربیت کری کہ ان کو بچپن سے ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا کہ دیکھو حسین ہیں تو تمہارے بھائی, لیکن کبھی ان کے سامنے کھڑے نہ ہونا, کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا, کیونکہ تم غلام زادی کے بیٹے ہو اور حسین رسول زادی کا بیٹا ہے. لہٰذا جب بھی اسے پکارنا کبھی آقا کہنا کبھی مولا کہنا. تم ہو تو ان کے بھائی, لیکن در حقیقت تم ان کے محافظ ہو, تم ان کے نوکر ہو, تم ان کے غلام ہو. چاہے جان چلی جائے لیکن غلامی میں کبھی کمی نہیں آنا چاہیے. اسی لیے آپ کبھی بھی ان کو آواز دیتے تو کبھی آقا کہتے کبھی مولا کہتے. تو اسی طرح سے آپ کی ساری زندگی وفاداری میں گزرتی رہی. اللہ اکبر. 22,000 کیا 25,000 کیا لاکھوں کی فوج بھی ہوتی تو اس کو جو ہے زیر کرنے کے لیے اکیلا عباس کافی تھا. مگر افسوس یا مشیت خداوندی کہ انہیں تو اس نے جہاد ہی نہ ملا, یعنی انہوں نے جنگ ہی نہیں کری. لکھنے والوں نے لکھا ہے 7 محرم, کسی نے لکھا ہے 8 محرم کو آپ کی شہادت ہوئی, لیکن یہ مسئلہ نہیں ہے 7 محرم ہو 8 محرم ہو یا 5 محرم ہو. دیکھیے جب بھی آپ کربلا کا واقعہ سنیے گا تو آپ کو ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا اختلاف سننے کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ہسٹری ہے, تاریخ ہے, جس کو جہاں سے جیسا سمجھ میں آیا اس نے لکھا. تو اس میں فرق ہو سکتا ہے, یعنی تاریخوں میں فرق ہو سکتا ہے. کسی نے لکھا پانی 7 محرم کو بند کیا گیا, کسی نے لکھا نہیں 2 محرم کو ہی بند کر دیا گیا تھا, کسی نے لکھا کہ امام زین العابدین کی عمر 12 سال تھی تو کسی نے لکھا 11 سال کی تھی. تو یہ تھوڑے تھوڑے فرق مل سکتے ہیں, اس پر گھبرایا مت کیجیے. اصل جو اس سے نتیجہ اخذ کرنا ہے کہ کربلا ہمیں کیا سکھاتی ہے, واقعہ کربلا ہمیں کیا سکھاتا ہے, کیا پیغام دیتا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. خیر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ 7 محرم تھا اور جب پانی کی شدت تڑپ بہت زیادہ بڑھ گئی اور سکینہ حضرت عباس سے کہتی ہے کہ چچا تم تو میری ہر بات مانتے ہو, اس بار ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ میں پانی کے لیے اتنا ترس رہی ہوں, اتنا تڑپ رہی ہوں, سب بچے پریشان ہیں مگر پانی نہیں لے کر آتے. تو مولا عباس تڑپ جاتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں, اجازت مانگتے ہیں, کہتے ہیں کہ مولا اجازت دیجئے فرات پر جاؤں اور پانی لے کر آؤں. ان یزیدیوں کی کیا مجال کہ میرا کچھ بگاڑ سکیں, ان یزیدیوں کی کیا ہمت کہ حسین کے بچوں کو پیاسا رکھ سکیں. آپ اجازت نہیں دیتے کیونکہ آپ انجام جانتے ہیں, آپ بہت ضد کرتے ہیں, کبھی اس خیمے میں کبھی اس کونے میں, لیکن اجازت نہیں ملتی. تھک ہار کر امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ, بہن سکینہ سے اجازت لے لو, اگر وہ اجازت دیتی ہیں تو چلے جانا. سکینہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اجازت دیجیے مجھے پانی لینے جانا. بی بی سکینہ حیران ہو جاتی, بی بی زینب حیران ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں کہ اس طرف جاؤ گے تو تمہیں نہیں معلوم کیا انجام ہونا ہے. وہ کہتے ہیں اب تو انجام کی فکر نہیں کر سکتے, مجھے اجازت چاہیے, مجھے پانی لینے جانا ہے. تو بی بی زینب کہتی ہیں اب میں سمجھ گئی, بچپن میں جو مجھے نانا حضور واقعہ سناتے تھے مجھے کہتے تھے کہ زینب تمہارے اوپر ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہارے سر سے چادر چھینی جائے گی, جب تمہارے پیروں میں بیڑیاں ڈالی جائیں گی. تو میں حیران ہو جاتی تھی اور کہتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو بھلا اس کے پیروں میں بیڑیاں کون ڈال سکتا ہے, جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے سر سے چادر کون کھینچ سکتا ہے. لیکن اب میں سمجھ گئی اب ہمارے سروں سے چادر بھی کھینچی جائے گی اور ہمارے پیروں میں بیڑیاں بھی ڈالی جائیں گی. جاؤ عباس پانی لے کر آؤ, بچے پیاسے ہیں. عباس
अब्बास जा रहे हैं, घोड़े की रिकाब पर पाँव रखते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, दाएं बाजू मशकीज़ा, बाएं बाजू मशकीज़ा, हाथ में अलमदार का अलम, इस तरफ से उस तरफ जा रहे हैं, यानी यजीदियों की तरफ जा रहे हैं। हर कोई देख रहा है अब्बास जा रहे हैं, पानी लेने जा रहे हैं। बच्चों में उम्मीदें बन रही हैं, बच्चे उम्मीदों के साथ खेमे के पास खड़े होकर अपने अलमदार को जाते हुए देख रहे हैं। उधर यजीदी लश्कर देख के हैरान, ये क्या, अब्बास हमारी तरफ आ रहे हैं। उन्होंने मंसूबा बनाना शुरू कर दिया। जैसे ही अब्बास दरियाए फुरात पर पहुँचे, आपने मशकीज़ा भरा, दाईं तरफ मशकीज़ा, बाईं तरफ मशकीज़ा, हाथों में प्याला बनाया पानी का। मासूम सकीना का उससे मुस्कुराता चेहरा देखा और अपने घोड़े से कहा, ए घोड़े, तू भी तो प्यासा है, तू पानी पी ले। घोड़ा ने इनकार कर दिया कि जब मेरा मालिक पानी नहीं पीता तो मैं कैसे पी सकता हूँ। उसी फुरात से आप पानी लेकर फिर उसके बाद घोड़े पर सवार होते हैं। यजीदी लश्कर कभी दरख्तों की ओट में छुप जाता है, कभी झाड़ियों में छुप जाता है। रात का अंधेरा है, अलमदार पानी लेकर आ रहा है और घोड़े पे सवार जब अलमदार अपने खेमे के नज़दीक जाने लग गए, यजीदियों ने ऐसा हमला किया कि दाईं तरफ का बाजू काटा, बाईं तरफ का बाजू काटा, मशकीज़ा हाथों से गिरा, अलम दांतों से थामा और आवाज़ दी, या कामौला मेरी मदद फरमाइए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े हुए आए, आँखों में तीर मारा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, और जब आँखों में तीर, दोनों बाजू कट चुके हैं, अलम थामते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम की बाजुओं में जब अब्बास अलैहिस्सलाम गिरते हैं, वो वक्त था, मुहर्रम की वो रात थी जब इतनी क़ियामतें टूटी मौला हुसैन के ऊपर, मगर वो उन्होंने अपने हौसले को ना खोया था। इतनी जुल्म सितम सहने के बाद भी अपनी हिम्मत नहीं आ रही थी, मगर जब अब्बास को खोया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आज मेरी कमर टूट गई, आज मेरा अलमदार चला गया, आज हुसैन इस करबला के मैदान में तन्हा रह गया। उसके बाद ये वही अब्बास था, जब वो पैदा हुए तो आंखें नहीं खोलते थे, किसी हाल कई घंटे गुजर गए, आंखें नहीं खोल रहे हैं। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास, छोटे से अब्बास को अपनी गोद में लिया, आँखों पर बोसा दिया, फ़ौरन अब्बास ने आँखें खोल दी। सुभान अल्लाह। गोया वो ये चाहते थे कि जैसे ही दुनिया में आए हुसैन का चेहरा उनके सामने हो। इसी तरह से जब गोद में अब्बास की आँखों में बोसा लेने वाला हुसैन की नमाज़ पढ़ती रही और कहती रही कि मैं जब नमाज़ पढ़ने जाती हूँ तो हुसैन का चेहरा देखकर जाती हूँ ताकि इस निस्बत से मेरी नमाज़ कबूल हो जाए। आज मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी नमाज तुम्हारा चेहरा पर देखकर पढ़ना चाहती हूँ। अल्लाह हमारे भाइयों को सलामत रखे, अल्लाह आप सबके भाइयों को सलामत रखे। बहन ने 10 मील की, कुछ मील के फासले से ही अपने भाई को बेदर्दी के साथ ज़िबा होते हुए देखा। वो वक्त भी आया जब खुद छुरी से इमाम अली मकाम की गर्दन को, सरे अनवर को तने अक़दस से जुदा कर दिया गया। हुसैन शहीद हो गए। अब्बास बुला लो, ज़वार हाथों को प्लीज आप सब ऊपर करके मेरे साथ इसको रिपीट करें। अब्बास